ہم نے جس سسٹم میں پڑھا ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ اسکول نہیں گئے تو ٹیچرز جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو گھر بھیج دیتے تھے اور گھر سے باقاعدہ ریکور کروایا جاتا تھا آپ کو. یہ تو کچھ لگ رہا ہے جیسے گاؤں میں روایتی طریقہ ہوتا ہے, استاد جی گھر سے کھینچ کے کان پکڑ کے. مجھے وہ یاد آ گیا. تو اب تو وہ زمانے گزر گئے میرے خیال ہے, لیکن بہرحال ہم نے یہ تجربہ جو ہے وہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, اور انتہائی خوفناک چیزیں بھی دیکھی ہیں میں نے. ہمارا جو اسکول تھا وہ سکھوں کے زمانے کی پرانی بلڈنگ تھی, اس کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ بھی سارا وہی تھا, لیکن بالکل ان اٹینڈیڈ, مطلب اس کو بہت سارے حساب سے دیکھ بھال کی ضرورت تھی جو کہ نہیں کی جا رہی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی کہیں سے کوئی چیز نیچے گر رہی ہے, کوئی کلیپس کر جاتا تھا کوئی حصہ اس کا. لیکن ایک خوبصورت بلڈنگ تھی میرے حساب سے, جو کہ بالکل جس پہ دھیان کسی, بالکل سینٹر میں ایک کنواں تھا جو کہ فنکشنل نہیں تھا, اس میں سے پانی وانی اب نہیں نکلتا تھا, لیکن کنواں موجود تھا. ایک استاد صاحب جو ہے وہ بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کے اس میں تھوڑی دیر کے لیے لٹکایا بھی میں کہنے لگی وہ کہ سزا کے طور پہ رکھا ہو. کنواں تو ویسے مطلب اس کا ایک پرپس تھا نا, ایک بلڈنگ بنائی گئی ہے تو پانی کا انتظام اس وقت جو طریقہ کار تھا لوگوں کا, ایک اچھی خوبصورت بلڈنگ تھی. اتفاق سے وہ بہت پرانا اسکول تھا, بہت پرانا اسکول تھا, کیونکہ میرے والد بتاتے تھے کہ انہوں نے بھی پرائمری اسی میں پڑھا. میرے والد کی پیدائش 1933 کی, تو پرائمری انہوں نے پڑھا مطلب 1940s میں کہیں ان کا اسکول ہوگا وہ, تو انہوں نے وہاں پہ پڑھا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ, اور پھر اس سے پہلے بھی ظاہر ہے. السلام علیکم تمام دوستوں کو. پڑھنا شروع کرتے ہیں, اور کون کون ہے میرا ساتھ دینے کے لیے, کوئی ترجمہ کرنے کے لیے ہیں والنٹیئرز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر السلام, عائشہ موجود ہے. ٹھیک ہے, چلے پھر آپ کو بھی تکلیف دیتے. مجھے اجازت ہے میں ذرا فارسی پڑھ لوں, تو پھر اس کا ترجمہ آپ سے پڑھواتے ہیں. ٹھیک ہے جی بسم اللہ. اوکے, میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لوں اسکرین. گمشدن شبلی از بغداد, شبلی کا بغداد سے گم ہو جانا. شبلی صوفیہ میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے, ان کے حوالے سے ایک حکایت ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں. یہ حکایت بھی اسی حصے سے متعلق ہے جہاں پر مختلف پرندے اپنی مشکلات یا اپنے ایکسکیوزز بیان کر رہے ہیں, بہانے بیان کر رہے ہیں, یا کسی وجہ سے وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کچھ مسئلہ ہے, ہم یہ اتنا مشکل اور لمبا سفر طے نہیں کر سکتے, یا کیسے ہوگا اس بارے میں ہمیں سمجھاؤ. بار بار جو ہدہد ہے اس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے. تو اسی حوالے سے بات آگے بڑھتے ہوئے شبلی کی یہ کہا. گم شد از بغداد شبلی چند گاو, کس به سوی او کجا می برد را, باز جستندش به هر موضع بسی, در مخنث خانه دیدش کسی, در میان آن گروهی بیادب, چشم تر بنشسته بود و خشک لب. سائلی گفت ای برنگ رازجو, این چه جایی توست آخر باز کن. گفت این قومند چون تر دامنی, در ره دنیا نه مرد و نه زنی. من تو ایشانم ولی در راه دین, نه زنی در دین نه مردی چند ازین. گم شدم در ناجوان مردی خویش, شرمی دارم من از مردی خویش. هر که جان خویش را آگاه کرد, ریش خود دستارخوان راه کرد. همچو مردان
دل خود کرد اختیار. همچو مردان دل چاہیے تھوڑا سا کیا ہونا چاہیے پڑھنے میں سے. همچو مردان دل خود کرد اختیار. اس سے وزن میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے. کرد بر استادگان عزت نثار. گر تو بیش آیی زموی در نظر. خویشتن را از بتی باشی بتر. مدح و ذمت گر تفاوت می‌کند بتگری باشی که او بت می‌کند. گر تو حق را بنده‌ای بتگر مباش. ور تو مرد ایزدی آزر مباش. نیست ممکن در میان خاص و عام از مقام بندگی برتر مقام. بندگی کن بیش از این دعوا مجو. مرد حق شو عزت از عزا مجو. چون تو را صد بت بود در زیر دلق. چون نمایی خویش را صوفی به خلق. مخنث جامه مردان مدار. خویش را زین بیش سرگردان مدار. جی ذرا عائشہ پڑھیے پلیز. حکایت حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بغداد میں گم ہو جانا. ایک دفعہ حضرت شبلی بغداد میں کہیں گم ہو گئے. کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں ہیں. آخر انہیں ہر جگہ تلاش کیا گیا. بالآخر ہیجڑوں کے گھر میں کسی نے انہیں دیکھ لیا. وہاں حضرت شبلی اشک بار آنکھوں کے ساتھ اور خشک لبوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ اے بزرگ ولی اللہ، یہ کون سی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں؟ آخر ہمیں یہ راز تو بتائیں. انہوں نے فرمایا چونکہ یہ لوگ تر دامن ہیں اور دنیاوی اعتبار سے نہ یہ مردوں میں شمار ہوتے ہیں اور نہ عورتوں میں، اور میں بھی دین کے اعتبار سے ان جیسا ہی ہوں، یعنی دینی لحاظ سے نہ میں مرد ہوں اور نہ عورت. لہٰذا میں اپنی کم ہمتی کی وجہ سے ان میں ہی بیٹھ گیا ہوں. دینی اعتبار سے مجھے اپنی جواں مردی سے شرم آتی ہے. جو اپنی حقیقت کو پا گیا اس نے اپنی داڑھی کو اس راستے کا دسترخوان بنا دیا. اس نے مردوں کی طرح تواضع کو اختیار کیا اور فقراء و مساکین پر اپنی عزت کو قربان کر دیا. اگر تم اپنے آپ کو بال سے بھی ذرا موٹے نظر آتے ہو تو اپنے آپ کو ایک بت سے بھی بدتر سمجھو. اگر تیری نظروں میں مدح و ندمت کے مابین کوئی تفاوت و فرق نظر آتا ہے تو تم ایک بت گر ہو، کیونکہ یہ تفاوت بت ہی کرتا ہے. یعنی اللہ کے خاص بندے مدح اور ندمت سے بے نیاز ہوتے ہیں. اگر تم اللہ کے بندے بنتے ہو تو پھر بتگر نہ بنو، اور اگر تم رب ذوالجلال ایزد و متعال کے آدمی ہو تو پھر آزر کا پیشہ اختیار نہ کرو اور آزر نہ بنو. خواص و عوام میں مقام بندگی سے بڑھ کر بلند مقام اور کوئی نہیں ہے. بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی. متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی. مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی. لہٰذا مقام بندگی حاصل کرو، یوں ہی بلند و بانگ دعوے نہ کرو. مرد حق بنو اور عزا یعنی بت کا نام، اس سے عزت مت مانگو. عزا جو عربوں میں بت تھا خانہ کعبہ میں، اس سے عزت مت مانگو. جب تیری گڈڑی میں سینکڑوں بت پوشیدہ ہیں تو پھر تم مخلوق میں اپنے آپ کو صوفی کیوں مشہور کرتے ہو؟ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ میں نے علامہ اقبال کا شعر کی پیوند کاری کی ہے ادھر. اے ہجڑے، مردوں والا لباس نہ پہنو اور خواہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرو. اگر تم اس نصیحت پر عمل نہیں کرو گے
تو جس راستے پر بھی چلو گے تم ایک حفت گوہر ہی رہو گے. ہر لمحہ تم راہ حقیقت سے انکار کرنے پر تلے رہتے ہو، گویا تمہارے ہر بال کے نیچے کوئی نہ کوئی زنار پوشیدہ ہوتا ہے. اے حجت، اے حفت گوہر، بارگاہ سمدیت میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے، سوری، یہ جو لفظ آپ پڑھ رہی ہیں اس کو اسپیل کریں گے، کیسے لکھا ہے؟ یہ نون ہے یا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میرے سامنے ٹیکسٹ نہیں ہے نا، تھوڑا سا آپ ہاں پڑھیے ذرا، پڑھیے جی پلیز. ایک سیکنڈ جی. یہ اسپیل کیجیے. اچھا مخنث لکھا ہوا ہے، مخنث گوہر. سوری میری بھی نا وہ مجھے زوم ان کر لینا چاہیے تھا، مجھے پڑھا نہیں گیا. اوکے ٹھیک ہے جی سوری. اے مخنث گوہر، بارگاہ وہ سمدیت میں لفظ اتنا بھی تمہاری مجھے لگا کہ میں نے کہا یہ اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو ہم نے نہیں سن رکھا تو چلے اپنی تھوڑی سی سوری میری ووکیبلری جو غلطی ہے تھی، وہ مجھ سے پڑھا نہیں نہیں گیا. اوکے نہیں چونکہ وہ اٹک رہا تھا. اے مخنث پلیز. گوہر، بارگاہ سمدیت میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ عشق کے راستے پر چلنا مخنث کا کام نہیں ہوتا. اچھا اس میں میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات آئیں گے، خاص طور پر جس انداز سے آج ہم جینڈر کو دیکھتے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ جس ذہن کے ساتھ ہم آج کے دور میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک سادہ سی بات تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو کہ ہسٹوریکل پروسیس کا حصہ ہے، شاید پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. جتنا ہمارا میڈیول ٹیکسٹ ہے اس میں آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں اسی حکایت میں جس کی طرف توجہ جانا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں، میں چاہوں گا کہ اگر ڈک ڈیوس کی ٹرانسلیشن ہے تو وہ کائنڈلی ضرور پڑھیں یہاں پر ہم، یا ایوری صاحب کی، بلکہ میں ترجیح دوں گا کہ ڈک ڈیوس صاحب کی، چونکہ وہ ایک اور کلچر سے آتے ہیں، تو اس کلچر میں جب انہوں نے اس چیز کو پیش کرنا تھا تو انہوں نے کیسے اس کا ترجمہ کیا، ایک نگاہ اس پہ ضرور ہمیں ڈالنی چاہیے. کسی کے سامنے ہے وہ ٹیکسٹ؟ جی ہے، لیکن اگر کوئی بتا سکے کس پیج پہ ہے. میں نے کتاب پکڑی ہوئی ہے، ذرا جلدی نکل آئے گا. کوئی دوستوں کی مدد چاہیے اس پہ، پلیز ہماری مدد کریں تاکہ ہم کتاب کے اس حصے تک جلد پہنچ جائیں. یہ 1921 سے ورسز ہو رہے ہیں. عائشہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. یہ ورسز 1921 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. مرغ فخرس سے پہلے ہے کہ بعد میں ہے؟ جواد صاحب یہ 1921 ورس ہے. یہ جنسیات کے سلسلے میں جو بات ہو رہی ہے، اس کا ایک اور پہلو یہ بھی تو ہے کہ یعنی اس جگہ عطار نے تو ان کو تر دامن کہا ہے، لیکن ان کی طرف دیکھنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ان کو یہ یعنی اپنی صورتحال ان کی ایسی ہے کہ یہ جیسے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ کافی مجبور اور یوں سمجھیے کہ یعنی مجبور سمجھے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ اللہ کی ایک ایسی مجبور مخلوق ہے تو ان کے اوپر اللہ کا کرم زیادہ ہے. ہو سکتا ہے، میں اسے اختلاف نہیں کروں گا، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور بات آ رہی ہے. یہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے اس کو بھی سامنے رکھیں گے ترجمہ کرتے ہوئے، پھر وہاں پہ اس موقع پہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلے میرا یہ خیال ہے کہ ڈک ڈیوس صاحب کا ایک نگاہ ان کا ترجمہ بھی دیکھ لیں. ایک دو چیزیں بڑی مزیدار ہوں گی یہاں پہ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے ڈیوس صاحب نے جیسے ترجمہ کیا ہوگا، چونکہ وہ اس بات کو اس طرح سے بالکل ترجمہ نہیں کر سکتے. دیکھیے گا انہوں نے اس کو کیسے پڑھا اور کیسے سمجھا، اور جیسے آپ ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، ایک نقطہ نظر میرا بھی اس کے اوپر ہے. ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. جی مزن خانم. ہاں جی، یہ پتہ لگ گیا کہ وہ مکڑی سے کوئی 16 نمبر پیچھے ہے. ایک سیکنڈ. دا اسپائڈر اور پھر
1 काज़मी साहब आपके पास भी तो है ना किताब? اس وقت میرے سامنے نہیں ہے, معاف کیجیے گا, وہ میرے پاس اس وقت ہے. یہ 172 پیج ہے ڈک ڈیوس کی بک کا, اور 1922 ورس سے سٹارٹ ہو رہا ہے. 172 جی جی شکریہ. نہیں اس پہ تو محمود و ایاز ہے. پتہ نہیں, جو میرے پاس ہے نا دا اسپیچ آف ورڈ, جی جی اس میں 172 پہ ہے فرام بغداد Okay. شبلی ڈسپیئرڈ فار اے وائل. چلے میں نکالتی ہوں ایک سیکنڈ جو سیکوینس ہے نا اس کا اسپائڈر سے, کیونکہ وہ بھی ذرا آسانی ہو جائے گی. ایک سیکنڈ. اس کی بھی نمبرنگ نہیں ہوئی ہوئی. 3 4 ہاں ڈیوس صاحب کی جو ہے اس میں ویسے نمبرنگ اوریجنل ٹیکسٹ میں تو نہیں ہے جو میں نے دیکھی. 8 9 10 11 12 13 جی آ گیا. A story about شبلی. جی بتائیے. پیج یہ ہے 104. جی جواد صاحب آپ بتائیے کہاں سے اس کو شروع سے جہاں سے ان کی حکایت شروع ہو رہی ہے نا شبلی صاحب کی. شروع سے مطلب حکایت کو شروع سے انگلش میں پڑھ دیجیے پلیز. اچھا جی. Okay. Shibli would disappear at times. No one in all Baghdad could guess where he had gone. At last they found him where the town enjoys the sexual services of men and boys. Sitting among the Kadamites, his eye was moist and humid and his lips bone dry. One asked, "What brings you here to such a place? Is this where pilgrims comes to look for grace?" He answered, "In the world's way, these you see aren't men or women, so it is with me. For in the way of faith, I'm neither man nor woman, but ambiguous courtesan. Unmanliness reproaches me, then blame. For me, vitality fills me with shame. The man of understanding puts aside to travel on this path all outward pride. The courage of his choice will honor those who taught this pilgrim everything he knows. If you seem more substantial than a hair, you have made an idol of yourself. Take care. Whatever praise or blame may say of you, you are an idolater in all you do. As truth's sworn slave, beware of others' ways, who carved the stone to which he offered praise. Devotion is the crown of all mankind. Leave Uzza and such idols far behind. You seem a Sufi to the common folk, but hide 100 idols with your cloak. If you are a, مجھے پروناؤنس نہیں کرنا رہا ورڈ, میں بس کر دیتی ہوں. کاظمی صاحب یو کین فردر گائیڈ می. If you are an eunuch underneath, don't dress in clothes of high heroic manliness. جی یہی ہے بس. اچھا دیکھیے جو شروع والا حصہ ہے کم از کم اس میں جو جتنا میں سن سکا ہوں مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اس لفظ کو مخنث کے لفظ کو لانے سے احتراز کر رہے ہیں, احتیاط کر رہے ہیں, نہیں لا رہے. ایسے ہی ہے کیا میری انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے؟ نہیں دیکھیے, لیکن شروع والے حصے میں لیکن آخر میں جو انہوں نے, جی ہاں, وہ تو کلیئرلی وہ مخنث کا ترجمہ یوناک ہی کرتے ہیں. جی جی جی, یہ اسی لفظ نے صرف جو ہے وہ تھوڑا سا انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ وہ پیچھے کس کی بات ہو رہی تھی. ایسے ہی نا؟ جی ہاں جی ہاں. اور اوپر بھی جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے شروع میں مخنث کی جگہ, وہ بھی ایک اسی کا ایک لیٹن ڈیریویٹو متبادل ہے. جی ہاں. اچھا لفظ کیا تھا وہ؟
وہ پڑھیے گا ذرا یہ جو دوسرے مصرے دوسرے شعر کا جو دوسرا مصرع ہے در مخنث یہاں جو انہوں نے کیا ہے the sexual services of men and boys جی نہیں اس کے بعد اس سے sitting among جی نہیں اس سے پہلے وہ یہی والی لائن ہے this men and boys انہوں نے کو اور بدکار کے معنوں میں لے رہے ہیں اوپر پیٹر ایوری صاحب نے نا اس ورڈ کو ٹرانسویسٹیز کے نام سے لکھا ہے. ٹرانسویسٹائٹس جی ٹرانسویسٹائٹس تھینک یو. جی جی ہاں ٹرانسویسٹائٹس بھی ہے لیکن جی ہاں آئی گیس ٹرانسویسٹائٹس از آلسو a translation agarche transvestite in its correct translation means transgender. Catamites bhi جی something else catamites bhi کہہ سکتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے. اچھا ویسے ٹرانسویسٹائٹس ہونے کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ وہ بحیثیت انسان برے ہوتے ہیں. جی نہیں بالکل انسان تو وہ اچھے ہوتے ہیں. قطعاً نہیں بالکل اچھا میں اس کو یوں لے رہا ہوں قطع نظر اس کے کہ عبارت کیا کہہ رہی ہے اور جب تک ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی رکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سیلف ہے اور ایک ادر ہے. ایسے ہی ہے یہ میں ہوں اور یہ کوئی اور ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ڈویلٹی یا اس کا مطلب ہے ملٹیپلیسٹی. اس کا مطلب ہے کثرت. اس کا مطلب ہے انتشار. کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی یہ شناخت جو ہے اس طرح کی اور وہ بھی شناخت جو کہ جنسی شناخت ہے جس کے اوپر ہمیں بڑا فخر بھی ہوتا ہے جس کے اوپر ہم سب بڑا زور بھی دیتے ہیں اپنی اس شناخت کے اوپر وہ کہہ رہے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھو. چونکہ جنسی شناخت اپنی ذات میں دوسرے جنس سے مخالف جو ہے یا اس کے مقابلے میں رکھے گی اس کو اور یہ بھی کرے گی تو وہ پھر ظاہر ہے مطلب سیلف سینٹرڈ ہو رہا ہے کہ بھئی وہ ہے اور ہم یوں ہیں. تو یہ آپ کے اندر ایک طرح کی فالس ایگو لے کر آتی ہے یہ چیز. تو جو خدا کے راستے میں ہے ان کی ایسی کوئی شناخت نہیں ہے کہ وہ کس جنس سے تعلق رکھتے ہیں وہ معاشرے کے کس طبقے سے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کامل ہو چکے ہیں. شبلی کو ابھی بھی اس بات کا احساس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو صفائی کا وقت ہے اور اس صفائی کے وقت میں اپنے آپ کو ان لوگوں کے قریب پا رہا ہوں. یہ لوگ بھی جو اپنی کوئی شناخت نہیں رکھتے نہ ادھر والوں میں ہے نہ ادھر والوں میں ہے. میں بھی نہ دنیا والوں میں ہوں نہ آخرت والوں میں ہوں. ٹھیک تو مجھے بھی اپنے ساتھ ایسے ہے کہ ایک طرح کی ایسوسیشن محسوس ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ. ایک تو ایک یہ کہ جو آدمی رستے میں ہے جو سفر میں ہے ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے تو وہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ وہاں پہنچا بھی نہیں اور یہاں کا رہا بھی نہیں. ادھر سے چل تو پڑا ہے بہت کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے صحیح لیکن ابھی پہنچا بھی نہیں تو اس کی بھی حالت اسی طرح کی ہوتی ہے کہ وہ میں جی بس نہ کوئی نہ اجڑی نہ وسیع کیا ہے بوئی ہوتے میں کھلو کے بہوں رلی بہوں ہنسیاں دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے میں بہت روئی اور بہت ہنسی. میں جی بے بس نہ کوئی نہ اجڑی نہ وسیع کہ جو اجڑے بھی نہیں اور بسے بھی نہیں نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے. یہ خود ایک فراق کی کیفیت ہے خود ایک فراق کی کیفیت ہے. جس طرح سے ہیر کی کہانی میں اگر آپ پڑھیں وہاں پہ وہ یہی ہے نا کہ ایک طرف سے وہ اپنے گھر والوں سے بے گھر ہو گئی ہے اور دوسری طرف وہ جو محبوب ہے وہ مل نہیں رہا. تو یہ بھی رستے کی ایک کیفیت کا نام ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو بہت زیادہ جینڈر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں جو کہ بحث نہیں ہے یہاں پر ان کے مطمع نظر نہیں ہے. ان کے مطمع نظر جو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شناخت جو ہم نے اپنے لیے لے کے رکھی ہوئی ہے یہ ہماری حقیقی شناخت نہیں ہے. ہماری شناخت جتنی ہمیں معاشرے نے دی ہیں وہ تمام شناخت جو ہمارے
مادی وجود کا حصہ ہیں، جتنی بھی شناختیں ہیں جو ہمارے مادی وجود کا حصہ ہے، یہ ساری کی ساری irrelevant ہے اس رستے میں. ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ دائرہ جو ہم اپنے گرد کھینچتے جا رہے ہیں، کبھی وہ کسی ملک کا دائرہ ہو سکتا ہے، نیشنلٹی کا دائرہ ہو سکتا ہے، ایتھنسٹی کا دائرہ ہو سکتا ہے، کسی فرقے کا دائرہ ہو سکتا ہے، کسی جنس کا دائرہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے آپ کو محدود کرتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو محدود. اور جب تک محدود رہیں گے، اس کا مطلب کہ ہم اپنے گرد ایک حصار کھڑا کر رہے ہیں، ایک دیوار کھڑی کر رہے ہیں، اور وہ دیوار ہمیں ایک بڑے تجربے سے محروم کر رہی ہے، ایک بڑے سطح پہ، آفاقی اور کائناتی سطح پہ ایک بہت بڑے تجربے سے، جہاں پہ یونٹی اور یونین کا ایک تجربہ ہونے کا امکان موجود ہے. یہ ہماری شناخت جو ہے وہ ہمیں محدود کر رہی ہے. انسان اپنے وجود میں بھی ایک پوری کائنات ہے، اور یہ پوری کائنات بھی لامحدود ہے. تو جس طرح سے یہ کائنات لامحدود ہے، یہ انسان خود بھی لامحدود ہے. یہ جو لامحدود ہے، اس کو اگر آپ محدود کریں گے تو وہ کسی ایسے ہی الجھاؤ کا شکار ہو جائے گا، اور وہ کسی ایسی شناخت کے مسئلے پہ لڑنا شروع کر دے گا، لڑائی جھگڑنا شروع کر دے گا، اور اپنے اس بڑے مقصد سے یا ایک بڑی پاسبلٹی سے جو کہ اس کے لیے تھی، اپنے آپ کو محروم کر سکتا ہے. مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے، ممکن ہے میری سمجھ جو ہے کوئی بہت زیادہ صحیح نہ ہو. آپ لوگ اپنا کوئی دوست اس پہ اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو. نہیں، یہ بات صحیح ہے جہاں تک آپ نے اس کا تجزیہ کیا. لیکن ایک جگہ اور جو یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں ایوری صاحب کے، جہاں انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم لائک اے کورٹسان، تو یہ جو کورٹسان والی بات ہے، یہ تو ہمارے یہاں جو ہے جو صوفی شاعری ہے، یعنی ہندوستان میں یہ جی، بھی بہت استعمال کیا گیا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے کہ آئی ایم اے کورٹسان، ان دا سینس دیٹ انسان وہ اپنے آپ کو اتنا ہی زیادہ کمتر ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، یا یہ کہ that he is someone or somebody who is eagerly available, but at a cost? یہ دوسری والی بات تو مجھے نہیں لگ رہی. جو پہلے والی بات ہے وہ ہو سکتی ہے. میں اس پہ اتنی قطعی رائے نہیں دینا چاہ رہا. ڈاکٹر تنویر ہیں ہماری ایک بہت اچھی جاننے والی، ان کا اس کے اوپر صوفی پوئٹری میں کیسے استعمال ہوا ہے، اور یہ کیسے، اور اس کے پیچھے پوری ایک روایت ہے کہ کہاں کہاں پہ جو صوفی شاعر ہیں انہوں نے اپنے لیے خاص طور پر سب کانٹیننٹ میں، جیسے آپ نے اشارہ کیا، ایون انہوں نے اپنے لیے جو جینڈر چوز کیا وہ بھی وہ جینڈر نہیں جو کہ عام طور پر جو ان کا ہے، بلکہ دوسرا کیا. اس کے اوپر ان کی پوری ریسرچ ہے. میں چاہوں گا کسی دن موقع ملے ہم ان کے ساتھ سیٹنگ کر لیں، ضرور. براہ راست ان کی جو وہ ہے ریسرچ، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، بجائے اس کے کہ میں ہوا میں کوئی تیر چلا دوں. چونکہ کم سے کم ایک آدمی کو میں اپنی زندگی میں جانتا ہوں جس نے اس موضوع پہ کام کر رکھا ہے. تو مجھے بھی کچھ چیزوں میں کلیئرٹی کی ضرورت ہے اس میں. تو میرا خیال ہے کسی دن ہم ان کو بلا سکتے ہیں، ان سے یہ سوالات سامنے ان کے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا. جیسے ہم بھی ریلیٹ کہ جینڈر نہیں ہوتا، روح جینڈر لیس ہوتی ہے، تو انہوں نے فزیکل ورلڈ میں، عالم ناسوت میں وہ مثال فزیکل چیز کے ذریعے دینے کی کوشش کی ہے کہ کیونکہ جو اگر خواتین مطلب، تو وہ یعنی کہ بینگ ایفیمینیٹ، یہ ایوریج صاحب نے اس کو ایفیمینیٹ بھی لکھا ہے آخری جو اس کا مصرع ہے نا اس میں. میں کیا اس کو پروناؤنس صحیح کر رہی ہوں؟ جی صحیح کر. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح عالم ارواح میں اللہ کے نزدیک صرف تقویٰ ہے، اور جو بھی تمہارا ایمان یا جو بھی تمہارے دل کے اندر کی کیفیت ہے وہ میٹر کرتی ہے، تو اسی طرح فزیکل ورلڈ میں بھی تمہارا جو مطلب وہی کہ اللہ کے راستے پہ ہونا میٹر کرتا ہے. بالکل آپ والی بات ہے کہ طرح طرح کے آئیڈلز اپنی پرسنالٹی کے تم نے بنا کے خود ہی اپنے آپ کو کیوس میں ڈالا ہوا ہے، اپنی آئیڈینٹیٹیز بنا کے.
تو اسی طرح یہاں پہ بھی تمہیں نیوٹرل ہو جانا چاہیے، یعنی اس طرح کی ڈفرینسیشن سے، اور اپنے آپ کو ڈیمینیشنگ، ایک ہوتا ہے ڈیمینیشنگ فیکٹر ایک ہوتا ہے فزکس میں، جب ایک چیز کی ویلیو بہت ہو جاتی ہے، مطلب ڈیمینیشنگ پروبیبلٹی بھی کہتے ہیں اس کو اسٹیٹس میں، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو کم سے بال برابر، یعنی بالکل اپنے آپ کو جو ہے نا نہ ہونا، ہاں وہ یہ سارا منزل لا ہے نا، میں پہلے عرض کیا جیسے کہیں پہ کہ ایک نفی اور ایک اثبات ہے، تو جو نفی کی ضرب ہے یہ نیگیشن جو ہے، اس کے بعد انفارمیشن آتی ہے. یہ ضروری اس لیے ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بارے میں اب تک سمجھ رکھا ہے یا جو کچھ ہمیں بتایا گیا کہ میں کیا ہوں، دو ہمارے پاس یہی سورسز ہوتے ہیں نا، ایک ہمیں سوسائٹی بتاتی ہے، گھر والے بتاتے ہیں کہ تم یہ ہو، ایک ہم خود ہیں جو سمجھ سکتے ہیں، اس سب کا کوئی مکسچر ہوتا ہے. یہ سارا کا سارا بہت زیادہ کنونشنل ہے، یہ بہت زیادہ کنونشنل ہے. اس کا تعلق ٹریڈیشن کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کلچر کے ساتھ ہے، اس کا بہت سارے ایسے فیکٹرز کے ساتھ تعلق ہے، جبکہ انسان کی حقیقت ان سب چیزوں سے ماورا ہے. تو پہلے وہ جو آپ کی شناخت کے مختلف پردے جو ہمارے اوپر ممکن ہے، ہم سب کی ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز بھی ہوتی ہیں اور ہیں، ان سب پردوں کو ایک ایک کر کے فارغ کرنا، ایک ایک کر کے نکالنا، وہ بھی ختم، وہ بھی ختم، وہ بھی ختم، یہ بھی نہیں، یہ لا ہے سب. اس میں بعض اوقات یہی جو ہماری شناخت ہے، یہ ہمارے لیے جیسے آپ نے بھی کہا وہ بت بن جاتی ہیں، جیسے انہوں نے بھی اشارہ کیا اس جگہ پہ، اور ہم اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اقبال نے کہا. اسی طرح وہ کیا کہا، اپنا ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بڑی اچھی اس موضوع پہ رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ مغرب میں بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ مذہب سے دوری تو ہمیں نظر آتی ہے معاشرے میں، لیکن گاڈز اور گاڈیسز جو ہیں آج کے معاشرے میں، وہ ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں رہی، وہ ختم ہو گئی ہیں، یہ دیوتا. اور لیکن جو سلیبریٹیز ہیں انہوں نے ان کی جگہ لے لی ہے. فٹ بال سٹارز، میوزک سٹارز، فلاں سٹار. تو انسان کے اندر جو ایک وہ انسٹنکٹیولی پرستش کرنے کا مادہ موجود ہے کہیں، وہ اب کہیں نہ کہیں اس نے ایکسپریس تو ہونا ہے. تو وہ یہ جو اس طرح کی پرسنالٹیز ہیں، یا فٹ بال ٹیم آپ کیجیے، آپ فلاں ٹیم کے وہ ہیں فین ہیں، آپ فلاں کھلاڑی کے فین ہیں، اور لوگ واقعی آپ دیکھیں تو ایک احمقانہ انداز سے بظاہر وہ ان کے ساتھ عشق کرتے ہیں اور اس کے پیچھے لڑ رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں. یہ یعنی پیچھے ویسے تو ختم ہو گئے وہ والے بت تو نہیں ہیں، لیکن تازہ جدید بت بہرحال ہمارے پاس موجود ہیں. کسی کا مال و دولت اس کا بت بن گئی، وہ مال و دولت کا پجاری ہو گیا، تو یہ بھی ایک بت ہے. کسی کی اپنی ایگو ایک بت بن گئی، کسی کا جینڈر اس کے لیے بت بن گیا، کسی کا کیا. تو اندر اور باہر بے تحاشا بت ہیں. اور یہ سارے کے سارے بت وہ ہیں جو ہمیں توحید سے دور کر رہے ہیں. شرک ہے یہ سب. اس واحد مقام تک لانے کے لیے، اور اس وحدت کا سفر جو ہے وہ شروع نفی سے ہوگا، پھر اس بات وہ توحید جو ہے پھر جو ہے اس کا اس بات ہوگا، لیکن اس سے پہلے نفی ہوگی. تو یہ سارے کے سارے بت جو ہیں ان سے باہر نکلنا، یہ اس کا پہلا قدم ہے. تو ایک ایک کر کے ان بتوں کو توڑنا. تو صوفیاء نے ہمیشہ بت شکنی اور آزر اور یہ جتنے سمبلز استعمال کیے ہیں، کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے، صوفیاء ان سب کو خواہشات اور نفسانی بتوں سے تعبیر کرتے ہیں جو ہمارے ہیں. اس میں ہماری انا کا بت موجود ہے اس میں. تو وہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے بت اندر موجود ہیں ہمارے. تو اندر سے ان کی صفائی ضروری ہے تاکہ توحید کا دروازہ کھلے. آگے بڑھے. بالکل جناب، بسم اللہ. بسم اللہ. جی سر. ٹیکسٹ لائیے گا پلیز.
حکایت موسی و قارون. حق تعالی گفت قارون زار زار، خواند ای موسی تو را 70 بار، تو ندادی هیچ بازو را جواب. گر بزاری یک رحم کردی خطاب، شاخ شک از جان او برکندمی. خلعت دین در سرش افکندمی. کردی موسی به 100 دردش هلاک، خاکسارش سر فرو دادی به خاک. گر تو او را آفریده بوده ای، در عذابش آرمیده بوده ای. آنکه بر بی رحمتان رحمت کند، اهل رحمت را ولی نعمت کند. هست دریاهای فضلش بی دریغ، در بر آن جرم ها یک اشک میخ. هر که را باشد چنان بخشایشی، کی تغییر دارد از آلایشی. هر که عیب گناهکاران کند، خویش را از خیل جباران کند. یہ حکایت جو ہے اس کے پیچھے جو موضوع چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں خدا کے عذاب کا ذکر ہوا، خدا کی اور یہ موضوع کافی آگے چلتا رہا، اور خدا کا یہ کہ لوگ آئے اس کے رستے میں چلے، ختم ہو گئے، کوئی جواب نہیں ملا کسی کو، کسی کے ساتھ کیا ہو گیا. تو پرندوں کے اندر ایک مایوسی پیدا ہونا شروع ہوئی، اور پھر کسی نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر جہاں پہ اتنے بڑے بڑے کچھ نہ پا سکے تو ہمارا کیا بنے گا. تو وہاں پہ جو ہدہد ہے وہ یہ حکایت بیان کرتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ اس کی ذات جو ہے وہ بہت ہی کریم ذات بھی ہے. اور ایک اور پہلو کی طرف پیچھے، یعنی اس بیم سے رجا کی طرف یا خوف سے امید کی طرف لے کر جاتا ہے، اور دوسرا پہلو جو اس کی ذات کا ایک اور پہلو وہ آشکار کرتا ہے. اس کا ذرا ترجمہ پڑھ دیجئے تو پھر ہم اس میں تھوڑی سی بات کریں. جی سر. پلیز. میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل. میں آواز بند کر. حکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کی، جس نے 70 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، تجھے قارون نے زمین میں دھنسے جانے کے وقت 70 بار رو رو کر بلایا، مگر تو نے اسے کوئی جواب نہ دیا. اگر وہ رو رو کر مجھ سے ایک بار بھی رحم مانگتا تو میں اس کے دل سے شرک کی شاخ کو نکال دیتا اور اسے دین حق کی پوشاک پہنا دیتا، یعنی اس کے شرک کو ختم کر کے میں اسے مومن اور موحد بنا دیتا. سر یہ موحد ہوتا ہے یا موحد ہوتا ہے؟ موحد. اسے مومن اور موحد بنا دیتا. اے موسیٰ، تو نے اسے سینکڑوں تکلیفیں دے دے کر ہلاک کیا، حتیٰ کہ وہ مٹی کی طرح مٹی میں دھنستا چلا گیا. اگر تو نے اسے پیدا کیا ہوتا تو کیا اس کے عذاب سے خوش ہوتا؟ اللہ تعالیٰ بے رحموں پر رحم کرتا ہے اور رحم کرنے والوں کو انعامات سے نوازتا ہے. اس کے فضل و کرم کے دریا کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اس کے دربار میں ہمارے گناہ ہمارے ایک آنسو کے بادل سے دھل جاتے ہیں. جس خدا کی بخشش اس قدر بے حد اور بے کنار ہو تو بندے کے گناہ سے اس کی رحمت میں کوئی تغیر نہیں آتا. جو شخص گناہ گاروں کی عیب کشائی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو متکبروں کا سرغنہ بنا لیتا ہے. واہ.
سر آپ کا مائک میوٹ ہے پلیز. اچھا میں بار بار وہی غلطی کرتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اتنا انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے کہ اسے خود ہی آن ہو جانا چاہیے. میری توقعات ٹیکنالوجی سے ذرا زیادہ. اچھا کیونکہ بنائی ہم نے نہیں ہے اس لیے ہم فرمائشیں کر سکتے سر ہیں. اگر یہ خیال میں آ گئی یہ چیز تو پھر یہ وجود میں بھی آ جائے گی، کیونکہ انسان کا خیال اللہ کی اذن سے ہی بنتا ہے. اچھا گزارش یہ ہے کہ صوفیاء کے ہاں یہ بحث موجود ہے، حتیٰ مختلف تفاسیر میں یہ بحث موجود ہے کہ خدا کی جو صفت رحمان ہے اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک دروازہ ہے، اور اس کی باقی جتنی صفات ہیں وہ اس دروازے سے گزر کے جاتی ہیں. حتیٰ قہار اور جبار ہونا بھی اس کا رحمانیت سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہی ہے. اقبال کے ہاں مجھے اگر وہ شعر صحیح سے یاد آ جائے، ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، مفہوم تو بالکل میرا ذہن میں کلیئر ہے، اصلی شعر بھی فارسی میں شاید ذہن میں آ جائے. کہتے ہیں کہ خدا کا جو لطف ہے اور خدا کا جو غیظ و غضب ہے، قہر ہے. یاد پڑ رہا ہے پرانے زمانے میں اس میں میں نے بھی اپنی جہالت کی روشنی میں ایک آرٹیکل بھی لکھ دیا تھا. جو قہر ہے اور جو اس کا مہربانی، جی قہر اور اس کی مہربانی جو ہے، یہ دونوں اصل میں لطف ہی ہے. ایک دوستوں کے ساتھ، ایک دشمنوں کے ساتھ. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ اگر قارون کو بھی دیکھیں، اگر فرعون کو بھی دیکھیں، تو وہ کہاں گئے؟ ان کا آخری انجام کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے نا. اللہ کے پاس وہ ایک پرسپیکٹو میں ہمارے لیے یہ جو سینس آف لاس ہے ہماری، ہم سب لوگ تکالیف میں، مشکلات میں، بیماریوں میں، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، کرنی بھی چاہیے کہ بھائی فلاں آدمی اس کو صحت مل جائے، صحت مل جائے، صحت مل جائے، ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. اور بعض اوقات ہم بیماری کو عذاب سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں. چلیے مجھے درمیان میں ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ پہلے آپ سے شیئر کر دوں. حضرت میاں امیر کا واقعہ. کہتے ہیں کہ آپ کو شدید کھانسی ہوتی تھی. جو لاہور کے دوست ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ وہاں پہ جس کو بھی موقع ملے ضرور وہاں پہ جایا کریں. ایک بہت ہی الگ جگہ ہے لاہور کی. آپ کو کھانسی ہوتی تھی اور پوری رات کھانسی کی تکلیف میں رہتے. والدہ نے کہا کہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ کے لیے دعا آپ سے دعا کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہمارے حق میں دعا کریں. اپنی مشکلات ان کی حل ہوتی ہیں آپ کی دعا سے. اپنے لیے بھی دعا کریں. توجہ نہیں فرماتے تھے، چپ کر جاتے تھے. ایک دن والدہ لوگوں کی طرح ایک کپڑا اوڑھ کے یا برقعے میں، جیسے باقی خواتین آ رہی ہیں یا لوگ آ رہے ہیں، ان کے پاس آئی اور کہتی ہیں کہ آپ دعا کریں میرے بیٹے کے لیے. میرا بیٹا جو ہے شدید کھانسی ہے، وہ ساری رات وہ جاگتا رہتا. آپ نے دعا فرمائی اور آپ ٹھیک ہو گئے. آپ ٹھیک ہو گئے تو والدہ نے اگلے دن کہا جا کے کہ یا بعد میں طبیعت پہ سنبھلنے پہ کہ دیکھو آپ سکون سے سوتے ہو، آرام سے سوتے ہو. تو انہیں کچھ بات یاد آ گئی تھی ساری. تو کہنے لگے کہ وہ تو صحیح ہے، لیکن وہ جو لطف ہے نا کہ جب مجھے کھانسی ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے میرا حال کہ کیا حال ہے، تم کیسے ہو، وہ لطف اب نہیں رہا. اس تکلیف میں جب خدا مجھ سے پوچھتا تھا کہ آپ کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، میری عیادت کے لیے، وہ لطف ختم ہو گیا. تو عام طور پہ ہم
ان تکالیف کو اور بیماریوں کو اور مشکلات کو، حتیٰ ظاہر ہے موت بھی، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مطلب یہ کوئی بہت برا ہو گیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو الٹیمیٹلی یہ اسی کی رحمت اور اسی کے پاس جانا ہی ہے. اور کئی دفعہ مشکلات میں آپ اپنے آپ کو جتنا خدا کے قریب پاتے ہیں شاید عام حالات میں نہیں پاتے، اور ہم بھولے ہوتے ہیں اس بات کو. ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم اس مشکل سے نکلیں، حالانکہ وہ مشکل ہے، وہ ایک بہت ہی نازک اور بہت ہی ایسا لمحہ جب آپ اس کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم کر سکتے ہیں اور ہو جاتا ہے جو عام حالات میں شاید ممکن ہی نہیں تھا. میں یجیب المضطر اذا دعا فیکشف، کون ہے جو جب مضطر جو ہے وہ بے قراری سے جب اس کو کوئی پکارتا ہے تو پھر اس کو جواب آتا ہے. اور شاید آپ لوگوں میں سے کسی کا یہ تجربہ ہو بھی کہ اس تکلیف میں جو آپ کو جواب ملتا ہے اور جو ایک تعلق قائم ہوتا ہے. تو خدا کی جو رحمت ہے وہ بہرحال ہر حال میں غالب ہے، ہر حال میں غالب ہے. تو بظاہر اس کے عذاب میں بھی رحمت شامل ہے. تو علامہ اقبال کا وہ جو شعر ہے وہ کہتے تھے کہ ایک دوستوں کے ساتھ محبت ہے اور ایک دشمنوں کے ساتھ اس کا پیار ہے، اور وہ عذاب کے ذریعے بظاہر یا مشکلات کے ذریعے، اور بعض کا تو دوستوں کے ساتھ بھی مشکلات کے ذریعے. تو یہ دونوں اس کے رحمت اور اس کی جو رحمان کی صفت ہے اس سے باہر نہیں ہے. اس کا قہار ہونا، اس کا جبار ہونا، یہ ساری کی ساری صفات جو ہیں بہرحال وہ رحمان اس کی رحمت کے قرآن میں زیر بھی ہے نا سایہ کہ ہے. جی جی، یہ میری تصحیح کی جگہ اللہ یہ نے آیت ہے یا فرمایا نا حدیث کہ ہے. میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے. سبقت رحمتہ علی غضبہ، اس طرح کا ہے بالکل. اب یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ آیت ہے یا حدیث ہے. سبقت رحمتہ علی غضبہ، اس کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری. تو یہ قارون کا واقعہ جو ہے اس پس منظر میں کہ جب پرندے پریشانی کا شکار ہیں، اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو اتنا مشکل رستہ ہے اور اس میں کیا ہوگا، تو پھر انہیں سمجھ آئی کہ اچھا یہ، پھر وہاں پہ انہیں بتاتا ہے کہ اگر تم چلتے 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 اس راہ میں ختم بھی ہو جاؤ تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تم بہرحال اسی کے پاس ہی جا رہے ہو، اسی کی تلاش میں تھے، اور اس کو ڈھونڈتے 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 ختم ہو گئے. لیکن اصل میں تم ختم نہیں ہوئے بلکہ اس کو پا گئے، کیونکہ سر اور موت ایک اور آیت ہے نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ من کی رحمت اللہ. رحمت سے مایوس مت ہو کبھی. اور پھر ایک وہ بھی حدیث اور میں آ رہی مشکلات ہے جب کہ آتی ہیں، جی ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں حساب کون لے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود لے گا حساب. تو وہ صحابی پھر مطمئن ہو کے چلے گئے. تو جو بعد میں احباب بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ وہ تو اتنے چھوٹے سے جواب پہ ہی مسرور ہو کے چلے گئے ہیں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس نے اللہ کو پہچان لیا ہے. جی. کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہے ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ لفظ کے متعلق کوئی؟ کیونکہ ہم نے لائن بائی لائن اس کو ترجمہ نہیں کیا. مزدہ جو ہے انہوں نے کافی سارے لفظ جو نکال کے رکھے ہوتے ہیں، اگر کسی جی لفظ وہ میں کسی شعر پچھلی حقائق میں ایک دو لفظ بھول اچھا گئی، اس میں لیکن تھے کوئی وہ تو ہم ویسے ہی نکل گئے. وہ آپ لکھ دیجئے گا مجھے، میں کوشش جی میں کروں لکھ دوں گا. گی. ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے نوٹ کیا تھا وہ ہم نے پوچھا ہی نہیں، اور جب پوچھا وہ ابھی آپ نے نوٹ ہی نہیں کیا. آگے بڑھتے ہیں. شکریہ. گفتار عباس دربار نفس کی بات آ گئی. یک شبی عباس گفت ای حاضران این همه گرپشت شوند از کافران، پس همه از ترکمانی پرفضول از سر صدقی کنند ایمان قبول. این تواند بود
اثر سوم این تواند بود اما آمدند انبیا این 100,020 تا شود یک نفس کافر یک زمان یا مسلمان یا بمیرد در میان. این نیارستند کرد و آن رواست. در میان چندین تفاوت از چه خواست؟ ما همه در حکم نفس کافریم، در درون خیش کافر پروریم. کافریست این نفس فرمان چنین، کافریست این نفس نافرمان چنین. کشتن او کی بود آسان چنین. چون مدد میگیرد این نفس از دوره، پس عجب باشد اگر گردد تباه. دل سوار مملکت آمد موقع، روز و شب این نفس سگ را روز و شب این نفس سگ او را ندید. از پچندانی که میتازد سوار، بر بر او میدود سگ در شکار. هر که دل از حضرت جانان گرفت، نفس از دل نیز همچندان گرفت. هر که این سگ را به مردی کرد بند، در 2 عالم شیر آرد در کمند. هر که این سگ را زبون خویش کرد، گرد کفشش را نیابد هیچ مرد. هر که این سگ را نهد بندی گران، خاکی او بهتر ز خون دیگران. ختم ہو گیا؟ اچھا پلیز پڑھیے ٹرانسلیشن پڑھیے گا اس کی. جی سر، میں مائک آن کر رہی تھی. مقالات عباسیہ نفس کافر کے بیان میں. ایک رات عباسیہ یعنی پراسرار راوی نے کہا کہ اے حاضرین، اگر یہ جہان کافروں سے بھر جائے تو اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ ترکمان جیسی اجڑ قوم سب کی سب سچے دل سے اسلام قبول کر لے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کافر نفس ایک لمحہ کے لیے مسلمان ہو جائے یا مر جائے. حالانکہ 1,24,000 پیغمبر بھی مبعوث ہوئے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا، بات یہ ہے کہ ہم سب اس کافر نفس کے حکم بردار ہیں، کیونکہ ہم اپنے اندر اس کی پرورش کر رہے ہیں. یہ نفس کافر بھی ہے اور نافرمان بھی ہے. اس کا قتل کرنا آسان کام نہیں ہے، چونکہ یہ نفس 2 راستوں سے مدد حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کو تباہ کرنا آسان نہیں ہے. بات یوں ہے کہ دل کی حیثیت ساری مملکت کے شاہ سوار کی سی ہے، اور یہ کتا نفس رات دن اس کے ساتھ بطور وزیر کے رہتا ہے. دوران شکار دل کا شاہ سوار جس قدر گھوڑے کو دوڑاتا ہے، یہ کتا نفس اس کے ساتھ ساتھ دوڑتا جاتا ہے. اور محبوب حقیقی کی بارگاہ سے دل کو جو فیوزات قدسیہ حاصل ہوتے ہیں، یہ کتا نفس ان کو اچک لیتا ہے. جس شخص نے اپنی ہمت اور جواں مردی سے اس کتے نفس کو قید کرایا، گویا اس نے دونوں عالم میں شیر کو اپنے جال میں جکڑ لیا. اور جو اس کتے کو اپنے تابع کر لیتا ہے، کوئی شخص اس کی جوتی کی گرد و غبار کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اور جو شخص اس کتے نفس کو مضبوط زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے، اس کی مٹی بھی دوسرے لوگوں کے خون سے بہتر اور قیمتی ہوتی ہے. جی یک قدم بر نفس خود نے، دیگری در کوی دوست. ایک قدم اپنے نفس کے اوپر رکھو تو دوسرا قدم تم اپنے محبوب کی گلی میں ہوگے. جیسے پہلے بھی وہ بتا چکے، وہ ذکر ہو چکا کہ سارے کی سارے جو مسئلہ ہے وہ اندر ہی ہے. تو
یہ سارا کا سارا جو سفر ہے جو پرندوں نے کرنا ہے یہ اپنے اندر ہی کرنا ہے. یہ کوئی ایسا سفر نہیں ہے جو کسی ٹائم اور سپیس کے اندر ہو رہا ہے. ٹائم اور سپیس دونوں جو ہے وہ مادے کے ساتھ ہیں. ایسا سفر نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں تک جائیں گے وہاں سے وہاں تک جائیں گے. یہ سارا کا سارا سفر اندر ہی ہے. اور اس سفر میں جو ایک بڑی رکاوٹ ہے وہ انسان کا نفس ہے. جس نے اس پر قابو پا لیا اگلے ہی لمحے وہ آگے نکل گیا. میں شاید پہلے بھی یہ مثال بیان کر چکا ہوں سیف الملوک میں کہانی میں. وہاں پر یہ واقعہ بالکل ایسے ہی درج ہے. اور وہاں پہ ایک جن ہوتا ہے جو کہ شہزادے کے راستے میں آ جاتا ہے اور اس کی لڑائی ہوتی ہے اس سے شدید لڑائی 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 یہاں تک کہ وہ جن شکست مان لیتا ہے اور کہتا ہے میں اب تمہارے تابع ہو گیا. اب جو تم مجھے حکم دو گے میں وہ کروں گا. یعنی انسان کی نفس کے ساتھ لڑائی کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر نفس غالب آ جائے تو پھر جو نفس کہے گا انسان وہ کرتا جائے گا. لیکن انسان آگاہانہ طور پر کانشیس جو اس کا ڈیسیژن ہے اگر وہ یہ ہو جائے کہ وہ اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لے آئے جو کہ ایک بہت 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 مشکل کام ہے تو اس کے بعد وہ نفس تابع ہو جاتا ہے. اب وہ جن اس کو کہتا ہے کہ تم ایسا کرو تم جہاں بھی جانا چاہتے ہو میں تمہیں وہاں پہ ابھی پہنچاتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ تم میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ. تو اب جو اس کے سفر کی شہزادے کی رفتار ہے وہ تقریباً اسے اڑا کر لے کر گیا. اس سے پہلے تو وہ قدموں سے چل رہا تھا پیدل چل رہا تھا. تو اب وہ جیسے ہی نفس کے اوپر اس کا پاؤں آیا اور نفس قابو ہو گیا تو سفر پھر آگے اس کی رفتار جو ہے اس سفر کی رفتار کئی گنا تیز ہوگی. ایسے ہی سمجھے کہ جیسے ایک آدمی پیدل سفر کرتے ہوئے ہوائی جہاز میں بیٹھ جائے. اس کہانی میں بالکل یہی بیان کیا گیا ہے سیف الملوک میں. تو حضرت یوسف کی کہانی میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی اس نفس امارہ کا بہت ذکر آیا اور اصل میں حضرت یوسف کی کامیابی زلیخا کے مقابلے میں نہیں بلکہ نفس کے مقابلے میں تھی. انہوں نے جو کامیابی حاصل کی وہ ساری کی ساری اور اس میں پھر وہ فرماتے بھی ہیں کہ میں خود سے نہیں بلکہ یہ خدا کی رحمت ہے اور جس کی وجہ سے میں کہہ سکا. اس لیے کہ اگر وہ کہتے ہیں یہ میں نے کیا تو یہ خود یہ بھی نفس ہی ہے جو بول رہے جو کہہ رہے تم بڑے اچھے آدمی ہو تم کامیاب ہو گئے ہو. تو یہ خود دوبارہ وہ نفس ایک اور صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے. یہاں پر کیا کہتے ہیں فرائیڈ کا وہ جملہ جو ہے وہ بہت یاد آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ فرائیڈ جو لفظ استعمال کرتا ہے ایگو کا لفظ استعمال کرتا ہے اس چیز کے لیے کہ وہ بھیس بدل بدل کر انسان کو دھوکہ دیتی ہے. اس کی جو اس کی ایگو ہے وہ بھیس بدل بدل کے آتی ہے کبھی کیسے کبھی کیسے کبھی کیسے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. تو یہ خود ایک نفسانی خوشی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ وہ میں بہت اپنے نفس پہ قابو پا چکا. تو حضرت یوسف پھر یوں کر کے بیان کہتے ہیں کہ میں جو ہے اگر خدا کی رحمت نہ ہوتی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب واقعی انہوں نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا ہے واقعی اپنے نفس پہ قابو پا لیا. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیا کہ خدا کی رحمت سے ہوا. کیونکہ اگر وہ یہ کہہ دیتے میں نے کیا تو یہ تو میں آ جاتی جی. سر ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ بڑوں سے سنی ہوئی یہ بات کہ روح جو ہے وہ نفس کے گھوڑے کی سوار ہے. جب تک نفس روح کے تابع رہتا ہے تو وہ اس کو بلندیوں پہ لے کے جاتا ہے جو معرفت کی بلندیاں اور اللہ پاک کے قریب کرتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ نفس روح کا سوار بن جائے تو وہ پھر تنزلی ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو نفس ہے نا در حقیقت روح کا نوالا ہے. اگر یہ الٹ ہو جائے تو پھر سارا کچھ ہی درہم برہم ہو جاتا ہے. تو یعنی یہ ایک چیز تھی اور میرا خیال ہے اسی کو اقبال نے فرمایا کیونکہ جو روح کی موٹیویشن ہے وہ عشق ہے اور اس کی سواری نفس ہے.
مجھے لگتا ہے کہ غالباً اقبال نے یہی فرمایا ہے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، یعنی آپ کی والی بات ہے کہ اس کو اتنی اس کو رفتار میں اس کی اضافہ ہو جاتا ہے اگر وہ اس کو زیر کر لے اور اس کو تابع کر لے. اچھا تو وہ ایک جست میں جہاں تک تعلق ہے عشق کا تو ایک لحاظ سے تو یہ بات ایسی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں، لیکن یہ جو مقام ہے جہاں پہ آپ نفس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ مقام عشق ہے نہیں ابھی، یہ بڑا اسٹرگلنگ پیریڈ ہے. مقام ایکچولی عشق وہ جو ہے جی 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 آپ کچھ کہہ رہے ہیں. جی پلیز. جب مقام عشق آ جائے تو وہاں پہ پھر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ نے بھی سنا ہے، یہ بہت روایت بیان کی جاتی ہے کہ خدا تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں جتنے کے انسان ہیں، اور ہر انسان اپنے انداز سے اس تک پہنچتا ہے. جو زہد کا راستہ ہے، تقوی کا جو راستہ ہے، اس میں نفس کا بہت بنیادی کردار ہے. وہ ساری کی ساری جو زور ہے وہ نفس کشی پہ ہے، نفس کو مارنا، نفس کو مارنا، نفس کو مارنا. اور پھر پورا کا پورا اخلاقیات اور علم اخلاق جو اساتذہ تھے اخلاقیات کے، وہ بھی یوں ہی بیان کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ رذائل اخلاقی جو نفسانی ہماری وہ ہیں خامیاں، ان کو ختم کرنے کے لیے، کمزوریوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو پہلے ایک کا فرض کریں ہمارے اندر تکبر ہے، تو اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے ایک عرصہ لگتا ہے، آپ محنت کریں تکبر کو ختم کریں. پھر آپ کے اندر حسد ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پھر تو کسی استاد کے اذکار زیر بالکل کسی اذکار بھی استاد کے ہیں اسی لیے نفوس کو ایگزیکٹلی راضی کرنے کسی استاد کی زیر نظر، اس کے سپرویژن میں آپ یہ ساری پریکٹسز کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں. اور یہ اس لیے اسے مجاہدہ کہا گیا، اس لیے اسے جہاد اکبر کہا گیا. یہ جہاد اصغر ہے جو باہر کا جہاد ہے، جو کسی جنگ میں جا کے لڑنا ہے، اور یہ جہاد اکبر ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک شارٹ کٹ بھی ہے اس میں، اور شارٹ کٹ جو وہ عشق کا راستہ ہے، وہ پھر ان ساری چیزوں سے پالتا ہے. عشق کے گھوڑے پہ اگر کوئی سوار ہو جائے تو اسے اس طرح کے چیلنجز جو ہیں ان سے وہ بہت آسانی سے اور بہت تیزی سے نکل جاتا ہے. تو ایک جی راستہ عشق ہے، بالکل. اور اگر عشق نہیں تو پھر مجاہدہ ہے. یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ یہ غلط ہے، اور ظاہر ہے یہ مشکل اور لمبا راستہ ہے اور اس کا اپنا مقام اور بات، ایسے نہیں ہے کہ وہ، لیکن عشق کا جو راستہ ہے وہ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک جست میں ہی جو وہ پھر پار چڑھا دیتا ہے. کیونکہ وہ ایز اے موٹیویشنل فورس ہے نا روح کے لیے، جو روح کی جہد کی تعین کرتا ہے. اور وہی آپ کے والی بات ہے، حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں علم اور عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے عشق کی حد شروع ہوتی ہے. ایسے ہی یہاں پہ جو دو راہ کی بات ہو رہی ہے وہ کن دو راستوں کی بات ہو رہی ہے؟ اچھا، یہ سوال بالکل ایگزیکٹلی یہ دیکھیے ذرا، دو راہ واقعی کے دو رستوں سے وہ تقویت پکڑتا ہے. ایسے ہی یہی لکھا نا کہ نفس جو ہے وہ دو رستوں سے، جی چون مدد نہیں گیرد این نفس از دو راہ، یعنی کہ نفس جو ہے وہ دو راستوں سے حاصل کرتا ہے مدد. تو جو بھی میرا خیال ہے ایک جو رستہ ہے وہ شیطان کا رستہ ہے جو اس کو ابھار رہا ہے، اور ایک ہماری خود جو اپنی خواہشات اس کے ساتھ مل جاتی ہے. سر مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ایک تو وہ راستہ ہے نا کہ جس میں مشکلات آتی ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شیطان ہے اور اس سے لڑنا ہے، وہاں دشمن نمایاں ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے، یو کین آئیڈینٹیفائی شیطان یا دشمن. لیکن ایک راستہ وہ ہے سر جو دوست کے روپ میں آتا ہے اور آپ کے اندر عاجزی کا تکبر پیدا کرتا ہے، اور وہ آپ کو خوش کرتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، جی بہت جی نیک ہیں، اور کیا بات ہے، وہی جو آپ نے ہاں، بھی فرمایا تھا کہ پہلے. یہ ایک گناہوں سے بھی جی اپنی مدد لیتا ہے اور اور نیکیوں نیکیوں سے بھی. سے بھی. اب کر نیکی رہے ہیں لیکن اپنے نفس کو مضبوط کر لیں. تو ایک طرف تو شیطان سے آ رہا ہے، ایک میں آپ خود اس کا حصہ بن رہے، کنٹریبیوٹر بن جاتے ہیں اس میں بغیر سمجھے. اس ہدایت میں امیجری بہت استعمال ہے، مطلب جو نفس سے ساگ ہے. ایک جنرل ایک سوال تھا کہ کتے کو عموماً نفس سے ساگ کہا گیا ہے، تو
لیکن دوسری طرف مطلب اتنا اس کو بدتر دکھایا ہے کہ اس کو ہڈیوں تک محدود کیا ہے، کہ اس کو جس طرح نفس جو ہے اس کو انسان بس جو ہے وہ جیسے کسی حکایت میں ذکر تھا کہ اس کو ہڈیوں تک محدود رکھنا تاکہ مزید اس کو اور نہیں ہاں پرورش دینی، اس کے ساتھ جی ہاں اس کے ساتھ کھیل کھیلنا، اس کو کھیل دھوکہ دینا. کھیلنا. لیکن دوسری طرف جب آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اس کو مطلب ٹھیک ہے وہاں پہ نفس کا ذکر تو ہے لیکن وہ کسی اور طرح سے کہا سرنگ کو بیسکلی جو کیو کو ہے وہ بیسکلی اپنی انٹرنل ایک طرح سے روحانی طور پہ کہ جانے کے لیے کہا گیا ہے کہ لیکن وہاں پہ کتے کی سمبلائزیشن از ڈفرینٹ. تو لیکن زیادہ تر مجھے سمجھ نہیں اچھا آتا پوائنٹ ہے کہ آخر کتا اچھا ہے یا برا ہے، کیا جی کیا جائے اس کے بالکل، ساتھ. لیکن زیادہ تر نفس کے ساتھ کتے کو بہت زیادہ دیکھیے اچھا یہ ٹیمڈ ہے نا، بہت وہ دلچسپ. جب یہ ٹیم ہو جائے گا اور اچھی صحبت ہو جائے گی تو اس کا ذکر قرآن میں بھی آ رہا ہے. اور اگر یہ انٹیمڈ ہوگا اور اس کی صحبت بری ہو جائے گی، کنٹرول سے باہر ہوئے گا، تو ظاہر ہے کہ کیونکہ اسی نے تو سواری دینی ہے، گھوڑا بھی یہاں پہ بھی تو گھوڑا یوز ہونی ہے. وہ پھر نیگیٹولی استعمال کیا ہے نا کہ اچھا ایک نسل دلچسپ کا بات یہ گھوڑا. ہے، مزدہ بات یہ ہے کہ نیگیٹو ہے صحیح ہے، لیکن وہ نیگیٹو ضروری ہے. اصل میں وہ ہماری مدد ہی کر رہا ہے. اصل میں یہ نیگیٹو فورسز کی ہماری تربیت کے لیے اور ہمارے اندر جو ہمارا جوہر ہے اس کو نکھارنے کے لیے. تو ایک بڑے کینوس پہ جب آپ دیکھیں، کھلی آنکھ سے دیکھیں، تو یہ جتنا بھی پازیٹیو نیگیٹو ہے، یہ جتنی بھی شیطانیت اور رحمانیت ہے بظاہر جو کہ آپس میں مخالف ہیں، اصل میں یہ پازیٹیو نیگیٹو فورسز ہمارے لیے ہیں، ہماری بہتری کے لیے کہ ہم اس میں سے اپنے آپ کو کیسے نکال کے آگے جا سکتے ہیں. تو وہ بھی اصل میں ہماری مدد ہی کر رہے ہیں. ایک تو جہاں تک صرف اور صرف کتے کو اس کی جو سمبولک اس کا جو یہاں پر استعمال ہے اس کو ایک طرف رکھ کے صرف اور صرف اگر کتے کے بارے میں بات کریں کہ کتا جو ہے، میں اس وقت صوفیزم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس وقت جو ہے وہ تصوف کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک کلچرل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. فارسی کے بہت بڑے استاد ہیں شفیعی کتکنی صاحب، بہت بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تھوڑا عرصہ وہ فوت ہوئے، پتہ نہیں آپ سے یہ بات میں نے کبھی شیئر کی ہے یا نہیں کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی رائے، میں میری رائے مطلب میری اوقات حیثیت نہیں ہے کہ میں اس پہ رائے دے سکوں، چونکہ وہ صرف فارسی کے استاد نہیں تھے، وہ تصوف، علوم دینی اور یہ ان تمام چیزوں کو بہت گہرائی سے پڑھے ہوئے تھے. خود تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دینی علوم ہیں اس میں مجتہد کی حیثیت میں تھے. بظاہر وہ نہیں تھے اس طرح کے، ان کے خیالات اور افکار بھی ایسے نہیں تھے، لیکن وہ یہ سارا جو یہ والا ڈسکورس ہے یہ بھی ان کے سامنے تھا. ایسے نہیں تھے کہ جو صرف آئسولیشن میں بات کریں. تو ان کا یہ کہنا ہے، ٹھیک یا غلط مجھے نہیں معلوم، کہ کتا اور کتے کے بارے میں جتنی منفی روایات، خاص طور پر احادیث، کہتے ہیں قرآن میں تو کتے کا نجس ہونے کے حوالے سے کہیں ذکر نہیں ہے. میری اس پہ ریسرچ نہیں ہے، ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں. احادیث میں جہاں بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری احادیث ایک خاص ٹائم کی ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جب عرب امپیریلزم ایرانیوں کے اوپر حاوی آ گیا اور انہوں نے دیکھا کہ جو زرتشتی مذہب ہے، زراسٹر کے جو فالوورز ہیں، وہ کتے کو ایک بہت ہی مقدس مقام دیتے ہیں. ان کے ہاں کتا ایک مقدس جانور ہے. کہتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے ایرانیوں کا وہ جو سینس آف پرائڈ تھا، اور وہ جیسے ہوتا ہے آپ کی جو پچھلی آئیڈینٹی جو ہے، جیسے ہر کولونائزر کرتا ہے، اس کو توڑ کے جو آپ کے مقدس چیزیں ہیں ان کو نامقدس بنانا، جو آپ کی ویلیو سسٹم ہے اس کو بدلنا، تاکہ وہ اپنے حساب سے آپ کو لا سکے اور آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لا کھڑا کرے کہ جس چیز پہ آپ فخر کر رہے ہوتے ہیں وہ اگلے دن آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہونا شروع ہو جائے. اسٹیٹ پروپیگیشن اور جس طرح کے جو مختلف ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ عرب امپیریلزم کی وجہ سے یہ ساری کی ساری یہ روایات اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ کے
دینی لٹریچر میں شامل ہوئی ہیں کہ جب انہوں نے ایرانیوں کو دیکھا اور انہوں نے کہا یہ تو کتے کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ کتا تو ہوتا ہی برا ہے، کتا تو یوں ہے، کتے کے بارے میں یوں ہے. یہ ان کا نقطہ نظر تھا. میری اس پہ اپنی ذاتی لیکن دیکھیے ہمارے ایک، میں وہ شعر یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ ہمارے ایک پنجابی کے صوفی شاعر ہیں، انہوں نے کتے کے لیے ایک بات یہ بھی تو کہی ہے، اور خاص طور پہ کتے کی جو وفاداری ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ اسے جتنا بھی مارتے دھتکارتے رہیں، یہ اپنے مالک کے دروازے پہ ہی پڑا رہتا ہے. بالکل بالکل، میرے خیال بلے شاہ کا ہے. جی ہاں جی ہاں کتے تے تھوتے. جی نہیں وہ والا تو وہ ہے نا جی، وہ تو اس میں وہاں بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو صبح کی اذان کے وقت نیند میں ہی پڑے جی رہتے ہیں، لیکن کتے صبح اٹھ کے بھونکنا تو شروع کر دیتے ہیں، ہم سے تو جی. بہتر ہوئے. جواد صاحب ایک انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے مالک کی وفاداری میں رات بھر جاگتا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے اپنے مالک کو چننا ہے کہ نفس آپ نے نفس کے راستے پہ سے اللہ تک پہنچنا ہے یا روح کے راستے سے اللہ تک پہنچنا ہے، تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ جیسے جگہ کہا وہ تھا در مالک دا مول نہ چھڑ دے باویں 100 پین جتے. جی جی صحیح. اس کے دو ہی معنی ہے نا کہ اگر تو اچھا ہے یا برا ہے، دھوکا مطلب اگر آپ غلط ہو تو آپ ماخذ ہو اس کے دھوکے کے، اس نے آپ سے جانا نہیں ہے کہیں، آپ کی مقافات نے اور آپ کے پرفریب نفس نے، اس نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. لیکن اگر وہ ٹیمڈ ہے اور آپ اس کو واقف ہو چکے ہو، جو اپنے نفس سے آگاہ ہو گیا، اس نے اللہ کو پا لیا، تو بھی اس نے آپ کو پازیٹیولی، پھر آپ کو اس کی پازیٹیو انرجی آپ کنزیوم کرو گے نا، پھر مطلب اس طریقے سے وہ تو پھر مزدہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جنگلی جانور پہ یہ واجب ہے. گھوڑے کو بھی دونوں طرح دکھایا جاتا ہے، ایک اچھی نسل کا گھوڑا، ایک ٹیم گھوڑا. لیکن دوسری طرف جیسے اسی حکایت میں بھی گھوڑے کو بھی نیگیٹیولی پورٹریٹ کیا ہوا ہے. نہیں، اس کے سلسلے میں یہ ایک لفظ ہے جو یہاں استعمال کیے گئے ہیں، ایک وہ یہ اسب چندانی کیا ہوا. جی جی یہی ہے. جواد صاحب جی پوری لائن پڑھیے گا، ذرا فارسی کی لائن پڑھیے گا. اسب چندانی کے میتازد سوار. سوری ٹیکسٹ سامنے آئے گا. چندانی یہاں پہ مطلب ہے جتنا بھی، اتنا کہ تو اس کے اوپر سوال سامنے لائیے گا ذرا ٹیکسٹ پلیز جی اسکرین پہ. یہ والی سوری کھولا ہی نہیں میں نے. جی یہ ہے اسب چندانی. جی ایک منٹ. اسب چندانی که میتازد سوار بر او میدود سگ در شکار. روز و شب در این نفس سگ او را ندیم اسب چندانی که میتازد سوار. جتنا جی اسب جو ہے گھوڑا، اس کو چندان اتنی مرتبہ اتنا زیادہ کہ اس کو بھگایا جاتا ہے، سوار اس کو کرتا ہے. بر امید آباد وہ اس سگ در شکار، تو جو کتا ہے وہ بھی شکار میں پیچھے پیچھے اس کے، یعنی جتنا وہ گھوڑے کو بھگا رہا ہوتا ہے کتا اتنا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ یہ اپنا وہ کام نہ کر پائے. چندان جیسے کہتے ہیں چندان کے تو ان کار خیرتی فارسی میں کہتے ہیں چندان کے، مطلب اتنا جو تو نے یہ کیا ہے، چندان کے ان معنوں میں. جی جی ہر چند کے ابھی اس کی مثال اگر ذہن میں آ جاتی تو اچھا تھا. ایک اور جی سوال تھا ٹیکسٹ کے حوالے سے. دورہ کا آپ نے بتا دیا ہے، اور مملکت تو یہاں پہ جسم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، مطلب جی جگہ مجھے جی یہ دل سوار مملکت آمد مکنی بس عجب باشد اگر گردد تباه. چون مدد میگیرد این نفس از دورا. جی
بس عجب بادشاہ گھر کہتا ہے. بڑی عجیب بات, حیرت ہوگی کہ یہ تباہ ہو جائے. دل سواور مملکت آمد قدیم, تیرے ملک, ہاں جی بالکل, تیرے وجود کے اوپر جو ہے اس کا پرانا سوار جو ہے یہ روز و شب ان نفس, ان روز و شب ان نفس سگ ارادہ تھی. کہ دل جو ہے وہ کیا ہے, سوار مملکت, دل جو ہے وہ سوار ہے, ٹھیک ہے, وہ اب کہیں سفر کرنا چاہتا ہے, وہ کسی شکار پہ نکلا ہوا ہے, اور اس کو جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے اس کے آگے بار بار, وہ کیا ہے, وہ یہ کتا ہے. اور مملکت یہاں پہ جسم سے ہے جی, پوزیشن, تمہاری جو بلونگنگ ہے, ملکیت سے ہے نا, لفظ یہ ملک سے آتا ہے. جی بالکل. یہ ذرا بتا دیجیے, یہ لفظ مجھے نہیں سمجھ آیا. نیا اور استند قد ان راوا, یہی ہے نا. جی جی یہی والا. یا مسلمان یا بمیرت درمیان این نیا اور استند قد و آن رواست درمیان چندین تفاوت از چه خواهد. نیا اور استند آرائش سے ہے, زیب و زیبائش سے ہے, خوبصورت بنانا, آراستہ. اچھا ٹھیک. ٹھیک, میری طرف سے تو یہی سوالات تھے. 2 راہ کا آپ نے بتا دیا ہے. اور یہاں پہ شیر کو بھی حالانکہ پروجیکٹ کیا ہے, ایک طرف کتے کا استعمال ہوا, دوسری طرف پھر شیر میں, پھر بعد میں شیر کے ساتھ اس کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے. یہ والا درد و عالم, عالم شیر عورت درد. اس کو دیکھیے نا, اس کو ہم کہتے ہیں مرات النظیر. مرات النظیر کیا ہے, شاعری کی ایک جو یہ لٹریری ٹیکنیکس ہیں, پوئٹک جو ٹیکنیکس ہیں, ان میں ایک مرات النظیر ہے جو شعراء استعمال کرتے ہیں. وہ یہ کہ آپ ایک منظر پورا کھینچ دیتے ہیں, آپ سارے سمبلز یا جتنی بھی آپ کی تشبیہات ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں, وہ ساری کی ساری اس خاص ماحول کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یعنی آپ نے بات کی جنگل کی, بات کی رات کی, شکار کی, گھوڑے کی, کتے کی, شیر کی, شکاری کی. دیکھیں تو یہ سارا کا سارا کیا ہے, یہ ایک ہی. جب آپ بات کرتے ہیں باغ کی, باغ میں پھول, اس کے اندر گھاس, وہاں پہ چلنے والی ہوا, اس کے اندر خوشبو, اور سورج سے آتی ہوئی چھنتی ہوئی روشنی, یہ ایک پورا کا پورا جو ہے اس سین آپ نے بیان کر رہی ہے. ساری چیزیں جو کہ ایک خاص ماحول سے جڑی ہوئی ہیں. جنگ کی بات ہوئی تو آپ نے بات کی گھوڑے کی, آپ نے بات کی ہاتھی کی, آپ نے بات کی تلوار کی, آپ نے بات کی نیزے کی, آپ نے یوں کر کے وہ شاعر جو ہے بیان کرتا جائے گا. تو یہ ہے. جی ضرور. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ٹائم بھی ہو گیا. ٹائم ہو گیا, چلیے ٹھیک ہے. تو کل اگلی دفعہ آخری نشست, تو اگلی دفعہ انشاءاللہ بس ایک رہ گئی ہے آج کی, وہ حجاج کی رہ گئی ہے. چلیے وہ اگلی دفعہ پہ کر لیتے ہیں, پھر سوال جواب. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. خدا حافظ. چلیے بہت شکریہ, خدا حافظ. شکریہ عائشہ. اللہ حافظ سر. تھینک یو حسنہ. آج آپ نے وہ پیج نمبر لکھ دیے تھے نا ٹرانسلیشن کے اردو کے, تو اس سے بہت آسانی ہو گئی تھی. مائی پلیزر. تھینک یو جی. انشاءاللہ اگلی دفعہ. بہت شکریہ, اور تصحیح کے لیے بھی شکریہ جنہوں نے تصحیح کی تھی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. خدا حافظ.